الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خیر معین۔ سور کے بال پاک ہیں یا نجس؟ ایک اور روایت جو سور کے بال کو ظاہراً پاک قرار دے رہی ہے۔ روایت جو پڑھ رہے ہیں حسین ابن زرارہ کی روایت، یعنی زرارہ کے بیٹے حسین کی روایت ہے۔ امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے، فی حدیث قال، حدیث میں کہا قلت لہ، حسین امام صادق علیہ السلام سے فرماتے ہیں شعر الخنزیر یعمل حبلا، خنزیر کے بال سے رسی بنائی گئی ہے، وَيُسْتَسْقَى بِهِ مِنَ الْبِعْرِ الَّتِي يُشْرَبُ مِنْهَا وَيُتَوَضَّأُ مِنْهَا، اور اسی رسی کے ذریعے سے کنویں سے پانی سینچا جاتا ہے، الَّتِي يُشْرَبُ مِنْهَا، وہ کنواں کہ جس سے پانی پیا بھی جاتا ہے، وَيُتَوَضَّأُ مِنْهَا، اس کنویں سے وضو بھی کیا جاتا ہے۔ وَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ، امام علیہ السلام نے کہا اس کام میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بہی کی ضمیر پورے مطلب کی طرف پڑھتے، اور آغا مدرس جو ایک بہت بار بار جملہ دہراتے ہیں کہ ہاذا اس میں اشارہ اور بہی ضمیر غائب، یہ دونوں کبھی کبھی پورے مطلب کی طرف اشارہ کیا کرتی ہے، تو یہ اس میں کوئی حرج نہیں، یعنی اس پورے کام میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کا ظاہر یہ ہے کہ وہ سور کی بنی ہوئی رسی، سور کے بال کی بنی ہوئی رسی وہ پاک ہے، تبھی تو جو ہے امام علیہ السلام نے اس سے پینے اور وضو کرنے کی اجازت دی ہے۔ یہ بات مستدل کہہ رہا ہے، جو سور کے بال کو پاک قرار دے وہ استدلال کر رہا ہے۔ آؤ کوئی کہتے نہیں، یہ حدیث دو جہت سے اشکال رکھتی ہے۔ ایک تو حسین ابن زرارہ کے اعتبار سے سند اور رجال کا اشکال ہے، اور دوسرا دلالت کے اعتبار سے بھی اشکال موجود ہے۔ اما حسین ابن زرارہ، اس کے اندر یہ ہے کہ امام علیہ السلام نے اس کے لیے ایک جگہ پر دعا کی ہے کہ اللہ اس کو عاقبت بخیر کرے، یا مثلا اس طرح کی کوئی دعا کی۔ یہ دلیل نہیں ہے اس بات پر کہ وہ ہر جہت سے ثقہ بھی ہو، اس کی توثیق قائم نہیں ہوئی ابھی تک، کیونکہ ہم دعا تو صدام کے لیے بھی کر سکتے کہ اللہ اس کو ہدایت دے، یزید کے لیے بھی کہتے کہ اللہ اس کو ہدایت دے۔ یہ دعا کرنے میں کیا جاتا ہے، دعا تو کسی کے لیے بھی کی جا سکتی، اس لیے کہ دعا دلیل پر عادل نہیں ہے۔ دعا تو کسی کے بھی، فاسق کے لیے بھی دعا کی جاتی، دعا کرنے میں کیا ہے؟ اور ائمہ معصومین تو سب کے لیے دعا کیا کرتے ہیں، سب لوگ راہ ہدایت پر آ جائے، اس میں کیا ہے؟ تو حسین کے لیے ایک جگہ پر دعا کی امام علیہ السلام نے، کیونکہ زرارہ کا فرزند تھا، وہ آنا جانا بہت تھا اماموں کے پاس، اس لیے جو ہے ایک جگہ دعا کی ہے۔ تو دعا کرنے سے کیا کوئی دلیل ملتی ہے کہ حسین ابن زرارہ کی توثیق واقع ہو گئی؟ علم رجال میں کہیں دلیل نہیں ملتی کہ ان کی توثیق ہو گئی ہو، خالی یہ ہے کہ امام نے ایک دفعہ دعا کی اس کے لیے، ٹھیک ہے۔ دعا دلیل ہے پر توثیق نہیں ہے۔ دعا تو کسی کے لیے بھی کی جا سکتی، دعا کرنے میں کیا ہے؟ نہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ بھی ہر ایک کے لیے دعا کرتے ہیں، کوئی بھی آ کے کہتا ہے دعا کرو تو ہم دعا کرتے ہیں، التماس سے دعا کرتے ہیں، سب کے لیے دعا کرتے ہیں، ہاں آپ کے لیے بھی دعا کرتے ہیں اللہ ان کو ہدایت دے، یہ دعا ہی ہے نا، اور کیا؟ اللہ ان کی عاقبت بخیر کرے، ہم تو سب کے لیے جاتے، ہم کہتے ہیں ساری دنیا کی عاقبت بخیر کرے، ہم کسی ایک کے لیے تھوڑی کہتے ہیں، حتیٰ کافر کے لیے بھی کہتے ہیں، حتیٰ وہابی کے لیے بھی کہتے ہیں، حتیٰ دشمنان اہل بیت کے لیے، اللہ ان کو اچھا بنا دے، عاقبت بخیر کر دے، اچھی بات ہے۔ ہم کسی کے لیے جو ہے دل میں بغض تھوڑی رکھتے ہیں، وہ تو ہم تو بس وہ حق کے خلاف جا رہے اس لیے ذرا تکلیف ہو رہی، اور امر بالمعروف نہی عن المنکر کا مطلب ہی یہ تولی تبرک، جی خیر کے لیے دعا کر سکتے ہیں نا کہ اس کو اللہ ہدایت دے، ہاں ہدایت کر،
اے ہدایت دے، عاقبت خیر کر دے. ہم تو اچھی چیز چاہتے ہیں، اس کو کوئی برائی تھوڑی چاہ رہے. اللہ اس کو پیسے دے. یہ بھی جو ہے رسول اللہ نے بھی ایک جگہ جو ہے، ایک دفعہ جو ہے رسول اللہ بلکہ چھٹے امام کی روایت ہے کہ ایک دفعہ جو ہے ایک گاؤں میں گئے. انہوں نے امام صادق علیہ السلام کا طریقہ یہ تھا کہ وہ ہفتے میں یا 15 دن میں جو ہے کہیں اطراف کے گاؤں میں چکر لگایا کرتے تھے. چکر لگانے گئے ایک گاؤں میں اطراف میں، تو انہوں نے کوئی جو ہے پذیرائی نہیں کی اور کوئی جو ہے اوگت نہیں کی، کوئی پروٹوکول نہیں دیا امام علیہ السلام کو. تو جاتے وقت جو ہے وہ کچھ لوگ ان کے ساتھ تھے، تو کہا اللہ آپ لوگوں کو پیسے عطا کرے بہت، اللہ جو ہے آپ کی رزق میں برکت دے. نہیں وہاں سے چلے. ان کے ساتھ جو صحابی تھے وہ بھی منظر دیکھ رہے کہ یہ امام علیہ السلام انہوں کوئی پذیرائی نہیں کی، لیکن ان کی جو روزی کی برکت دی اور پیسے کے اندر جو ہے فراوانی ہے، اس کی دعا کی. دوسرے گاؤں میں پہنچے، وہیں سے جو دوسرا گاؤں قریب میں تھا، اس میں پہنچے. وہاں پر انہوں نے بہت استقبال کیا امام کا، جس طرح واقعی استقبال کرنا چاہیے تھا، ان کی پذیرائی کرنا چاہیے، بڑا احترام رکھا ہے. اور بہترین بہترین کھانے، بہترین بہترین پذیرائی، بہترین بہترین چائے، اور جو بھی اس زمانے میں چلتا تھا سب جو پیش کیے امام علیہ السلام. وہ اصحاب بھی خوش ہو رہے ہیں کہ بھائی چلو یہ تو کچھ ہمیں کھانے پینے. تو جب جو ہے اس گاؤں سے روانہ، پورا گاؤں جو ہے امام علیہ السلام کو جو ہے چھوڑنے کے لیے، استقبال کرنے کے لیے، ودا کرنے کے لیے. تو امام علیہ السلام نے کہا اللہ آپ لوگوں کی عاقبت خیر سے کرے. تو جو اصحاب ساتھ میں تھے جب وہ روانہ ہوئے تو امام علیہ السلام سے کہا مولا آپ نے جن لوگوں نے پذیرائی نہیں کی ان کی تو روزی میں برکت کی، آپ نے بہت دعا کی، اور کہا ان کو مال دے، ان کو جو برکت دے، ان کو جو ہے روزی میں برکت ہو جائے. اور یہ بیچارے اتنی قربانی دی، اتنی پذیرائی کی، اتنا جو ہے اس کے لیے کچھ نہیں، بس خالی عاقبت خیر کی دعا کر دی، کچھ پیسے کی تو دعا ہی نہیں کیا. تو امام علیہ السلام نے کہا کہ آپ عاقبت خیر کو کم سمجھ رہے ہیں، اصل دعا تو وہی ہے، اصل میں عاقبت خیر ہو جائے انسان کی. امام نے کہا وہ پیسے تو کیا ہے، دنیا کی چیزیں آنے جانے اور ختم ہونے والی چیزیں، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اور اس میں اولادوں کے بگڑ جانے کا زیادہ خطرہ ہے. الٹا زیادہ پیسہ تو جہاں پر پیسہ آتا ہے وہاں بڑی بڑی ہریالی سوچتی ہے آدمی کو. ہاں ہر چیز جو ہے اس میں ہریالی چاہیے، ہر چیز میں چمک چاہیے. یہ بڑی خرابی پیدا کرتا ہے. پیسہ اگر کنٹرول میں نہیں ہو تو بہت خرابی پیدا کرتا ہے. یعنی غریبوں کے بچے جو ہے ہم امیروں کے بچوں سے زیادہ اچھے نکل آتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ غریب غربت میں پل کر کے، اپنی تربیت کر کے، اپنے جسم پر خود اعتماد کر کے، اپنی روح پر اعتماد کر کے پروان چڑھتا ہے. اس کے نتیجے کے اندر دنیا والوں کے ساتھ معاشرے والے کو فیس کرنے کے قابل ہو جاتا ہے. لیکن امیروں کے بچے گھر میں بیٹھے بیٹھے خالی موبائل چلاتے رہتے، بس ٹھک 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 ٹھک. اس میں کیا وہ ملے گا؟ اس کو وہ کیا مل جائے گا؟ نہیں. خالی موبائل چلانے سے کچھ ملے گا ہی نہیں. موبائل کا ایکسپرٹ جتنا بھی ہوگا وہ گھر میں بیٹھا رہے گا. اس سے جو ہے کچھ اچھی اچھی چیزیں کھا رہا ہے، اچھے اچھے عیش و عشرت کر رہا ہے، اور جو ہے تربیت کے بجائے جو موبائل میں لگا ہوا ہے، اس کے نتیجے بے تربیتی جو اس کے اندر پیدا ہو جائے گی، خود بخود بگڑ جائے گا. نہیں چاہے کتنا ہی جو ہے گھر کے اندر علم موجود ہو، تقوی موجود ہو، کتنا ہی پیسہ موجود ہو، یہ تھوڑی کوئی تربیت کرتا ہے. علم بھی تربیت نہیں کرتا ہے، تقوی بھی تربیت نہیں کرتا. اس کو باقاعدہ عملی میدان میں وارد کرنا ہے، تب جا کے وہ تربیت ہوا کرتا ہے. وہ غریب کا بچہ جو باہر نکلتا ہے، اس نے جو ہے محنت کش اور جو ہے اپنے جسم پر، اپنی روح پر اعتماد کر کے آگے کام کیے، اس کے نتیجے میں غریب کا بچہ جو ہے وہ بہترین تربیت کر کے نکلتا ہے. تو امام علیہ السلام نے دوسرے طبقے کو کہا کہ عاقبت بخیر ہو. عاقبت بخیر سب سے بڑی دعا کہ انسان نتیجہ اس کا اچھا آ جائے.
اس سے بڑی کیا دعا چاہیے کہ انسان عاقبت بخیر ہو جائے نا. چاہے دنیا میں پہلے شروع میں انسان سے غلطیاں ہو گئی ہو، لیکن آخر میں اگر نتیجہ بہت اچھا آ رہا ہے بہترین ہے نا. آخر میں نتیجہ اچھا آنا چاہیے. اس لیے وہ جو مقولہ ہے فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن، یہ ہر جگہ نہیں چلتا. یہ لاسٹ امپریشن از دا بیسٹ امپریشن. اس میں جو عاقبت بخیری میں یہ ہے کہ سب سے لاسٹ والی چیزیں سب سے معتبر ہے. مرنے سے پہلے انسان عاقبت بخیر ہو جائے. وہ مقولہ ہر جگہ نہیں چلتا ہے فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن. وہ مقولے بعض جگہ غلط ہے نہیں. اصل میں لاسٹ امپریشن کو دیکھا جاتا ہے کہ لاسٹ امپریشن اس کا کیا پڑ رہا ہے. تو اللہ کے وہاں لاسٹ امپریشن قبول ہے کہ اس نے آخری مرحلہ کیا گزارا ہے. پہلے کیا گزارا وہ اللہ اس کو نہیں دیکھتا، پہلے آخری میں اس کا نتیجہ کیا ہے. تو خیر ہم بہت دور نکل گئے، اصل بات پر آتے ہیں دوبارہ. حسین ابن زرارہ سے بات چلی تھی کہ وہ زرارہ کے بیٹے تھے. زرارہ بہت متقی آدمی تھا، بہت قابل اعتبار آدمی تھا. بہت ساری روایت، سب سے زیادہ روایت ائمہ معصومین سے اس نے نقل کی. فقہ میں شاید اس سے زیادہ روایتیں کسی اور سے. خود بھی بڑا عالم بھی تھا. اس کے باوجود اس کے بچے میں ہو سکتا ہے وہ ثقہ پنا پیدا نہ ہو سکے. نہیں تو بچے کو تربیت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو پہلی بات یہ کہ امام علیہ السلام نے حسین کو دعا تو دی، لیکن دعا دلیل بر توثیق نہیں ہے. علم رجال کا قانون یہ کہ دعا دلیل بر توثیق نہیں ہوا کرتا ہے. دعا اس لیے کہ عام ہے، کسی اچھے انسان کے بارے میں بھی کی جا سکتی ہے، برے انسان کے بارے میں بھی کی جا سکتی ہے کہ اللہ اس کو اچھی ہدایت دے. تو دعا کوئی دلیل تھوڑی کہ توثیق ہو گئی ہے. یہ پہلا اشکال تھا آغاز خوئی کا سند کے اوپر. اشکال ہے تو جو دلالت کے اعتبار سے یہ بھی کہ اس سور کے بال کی رسی سے پانی نکالا گیا تھا جس سے پینے اور وضو کرنے کے اندر امام علیہ السلام نے کہا کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کنواں، جو کنواں کا لفظ بھی آیا یہاں پر، بئر کا لفظ بھی آیا، بئر کا مطلب کنواں ہے. اور کنویں کو ہم نے پہلے ہی آپ سے عرض کیا کہ کنواں ہماری نگاہ میں وہ ہے کہ جو پانی کے حکم میں ہے اور اس کے نتیجے میں پاک ہوا کرتا ہے. نجس رسی اس کے اندر چلی بھی جائے تو بھی پانی جو پاک رہا کرتا ہے. تو یہاں ڈول کی بات نہیں ہے. کنویں سے خود سے لوگ پانی پیا کرتے تھے، کنویں سے خود سے لوگ جو ہے وہ وضو کیا کرتے تھے. ڈول کی بات نہیں ہے یہاں پر. ڈول سے پانی نکال کر لے گیا وہ الگ بات ہے، اور جو ہے خود کنویں سے بھی جو پانی پیے. اور ہاں ہو سکتا ہے گرے، ہو سکتا ہے نہ گرے، یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن اس کے علاوہ وہ نکال کے لے گیا، لیکن اس پانی کے علاوہ بھی کنویں سے پھر لوگ دوبارہ وضو اور دوبارہ جو ہے وہ پینے کا کام انجام دے تو وہ پانی نجس نہیں ہوا ہے. نہیں، پانی جو ہے پاک رہا ہے. یعنی یہ مطلب ہے کہ پانی تو پاک رہا ہے. کنواں تھا، کنواں تھوڑی کو نجس ہوا کرتا ہے. یہ ذرا مشکل لگتا ہے، لیکن جو ہے وہ یہ کہ ہو سکتا ہے بوند نہ گری ہو. دوسری بات یہ کہ اس کے لے جانے کے بعد کنواں نجس تھوڑی ہوا ہے، کنواں تو پاک رہے گا کہتے ہیں. اس لیے دوبارہ عبارت پڑھتے ہیں، عبارت پر غور کریں. قلت له شعر الخنزير يعمل حبلا يستسقى به من البئر التي يشرب منها او يتوضا منها فقال لا بأس به. کہتے ہیں کہ اس کنویں میں اس سور کی بنی ہوئی رسی کے ذریعے سے پانی کو سینچا جاتا ہے جس پانی سے پینے اور وضو کرنے کا کام کیا جاتا ہے. تو امام علیہ السلام نے کہا کوئی حرج نہیں ہے، اس سے کیا جا سکتا ہے کیونکہ کنواں تو نجس ہوا نہیں، کنویں کا پانی پاک ہے اور جو ہے اس سے سینچا گیا وہ پانی پاک ہوگا. اور امکان بہت زیادہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے سور کے بال کی رسی سے کوئی بوند نہ گری ہو. یعنی امکان تو ہے. بہرحال ظاہر روایت یہ ہے جی ہاں ممکن ہے گیلی نہ ہو، ممکن ہے گیلی ہو، پھر بھی جو ہے اتنا کم گیلا ہو کہ نہ گرے مثلا.
گیلی ہو نہ بھی ہو یہ بھی امکان ہے، گیلی ہو تو بھی اتنا کم ہو کہ نہ گرے، کوئی مسئلہ نہیں، امکان تو ہے بہرحال۔ پانی میں گئی، اول تو گئی ہے کہ نہیں یہ نہیں پتہ ہے، دوسرے کہ کتنی مقدار میں گئی، بہت زیادہ مقدار میں گئی ہے تو لیکن ہلکی سی ٹچ ہو رہی ہے تو شاید ہو سکتا ہے نہ گرے کوئی۔ ہاں کور والا تو نہیں۔ ظاہر روایت یہ قرینہ تانیث کے ذریعے سے کہ جس تانیث میں کہا گیا کہ التی یشرب بہا، یعنی وہ کنواں جس کنویں سے پانی پیا جاتا تھا اور جس کنویں سے وضو کیا جاتا تھا۔ دیکھیں یہاں پر اس ڈول کے پانی کی بات نہیں کہی ہے، کنویں کی بات کہی ہے، ڈول کے پانی کی بات کہی نہیں ہے اس روایت میں۔ دیکھیں لفظ قرینہ موجود ہے کہ منہا کی ضمیر بئر کی طرف لی، بئر سے پانی پیا جاتا تھا، بئر سے وضو کیا جاتا، یعنی کنویں سے پانی پیا جاتا، کنویں سے وضو کیا جاتا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ تو نجس ہوا ہی نہیں ہے نہیں۔ جی ہاں لیکن اس سے جو ہے لوگ دوسرے آ کے دوسری رسی سے نکال کے پانی پیتے، وہ بھی ہو سکتا ہے، وہ تو لے تو نکال کے لے گیا، لیکن وہ پانی پاک رہے گا، جو کنویں میں ہے وہ پانی پاک رہے گا جس سے لوگ پانی، ہاں ڈول سے نکالے گا وہ جو اگر اس رسی کے علاوہ دوسری رسی سے نکالتا تو بھی پاک رہے گا۔ یہ تو اس رسی کے بارے میں سوال ہے، اس میں بھی جو ہے کوئی حرج نہیں ہے، ظاہر یہ ہے کہ وہ رسی کے جس کے اندر جو ہے وہ سور کے بالوں کی بنی ہوئی رسی تھی، اس سے اس کنویں کا پانی سینچا جاتا تھا، جو کنویں کا پانی وہ ہے کہ جو پینے کے کام بھی آتا تھا اور وضو کے کام بھی آتا، تو کیا ایسا پانی اس سے وضو کرتے ہیں یا پانی پیتے ہیں اس میں کوئی حرج تو نہیں؟ تو کہتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ وہ پانی تو نہیں، جیسے ابھی خود جو ہے آخوئی جو کہتے ہیں وہ سنے بھی، کہتے ہیں اس روایت میں استدلال جو کیا گیا ظاہر یہ کہ قرینہ تانیث جو ضمیر پلٹتی ہے بئر کی طرف پلٹتی ہے اور اسی کنویں کی کا وصف لے کر التی کے ذریعے سے التی یشرب منہا او یتوضا منہا، کہ وہ بئر التی خود صفت لائے اس بئر کے لیے کہ اس میں جو ہے عدم الباس بشرب و توضو، خود اسی بئر سے پینا اور بئر سے وضو کرنے کا سوال کیا سب، اس ڈول والے سے سوال نہیں ہے اس بئر سے پینا، اس بئر سے وضو کرنا کیسا ہے؟ تو امام علیہ السلام نے کہا اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ روایت جو ہے اس میں لفظ آیا ہے التی، وہ کنواں کہ التی یشرب منہا، وہ کنواں جس سے پانی پیا جاتا ہے، اور یتوضا منہا، جس کنویں سے جو وضو کیا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ یعنی نگاہ راوی کی اس کنویں کے پانی کے بارے میں کہ جب پانی نکال لینے کے بعد جو پانی بچ گیا اس سے وضو کیا جا سکتا ہے یا اس سے جو ہے پینے کا کام لیا جا سکتا ہے؟ نہیں، ڈول نکالنے کے بعد کی بات کر رہے ہیں۔ تو امام علیہ السلام نے جو جواب دیا لا باس بہ، اس سے اس کنویں سے پانی پینا یا کنویں سے وضو کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور قرینہ جو آخوئی لیتے ہیں کہ اسی کنویں کے بارے میں پوچھا گیا، اس ڈول کے بارے میں نہیں پوچھا گیا، قرینہ کیا ہے کہ منہا کی ضمیر کنویں کی طرف پلٹائی، التی کی توصیف بھی بئر کے لیے صفت لائیں، وہ جو ہے ڈول کے لیے صفت نہیں، ورنہ مذکر کی ضمیر ہے، ڈول جو مذکر ہے یہ جو ہے مؤنث ہے، بئر کی طرف ضمیر پلٹائی گئی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کنویں کے پانی کے بارے میں پوچھا گیا ہے اس روایت میں۔ یہ قرینہ آخوئی نے، یعنی یہ روایت ناظر اس بات کی طرف کہ کنواں نجس نہیں ہوتا ہے، کہ جب اس سے ملاقات کرے سور والے بال ملاقات کرے تو کنواں نجس نہیں ہوتا، اور یہ روایت سور کے بال کے پاک
ہونے پر بالکل دلالت نہیں کر رہی، وہ اصل بیر کے پاک ہونے پر دلالت کر رہی ہے۔ بس اس لیے جو ہے اصل نقطہ روایت کے سمجھنے میں یہ ہے کہ ضمیروں کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے کہ ضمیر کہاں پر، وہ اگر راوی کو سوال کرنا تھا تو منہو کی ضمیر استعمال کر کے وہ ڈول جو ہے وہ پاک رہے گا کہ نہیں پاک رہے گا، لیکن ضمیر بیر کی طرف پلٹائی راوی نے کہ اس بیر سے ہم وضو کر سکتے ہیں کہ نہیں، اب بیر سے جو ہے وہ پینے کم، بیر سے مطلب یہ دوسرے لوگ جو ہے عام دھاگے کی رسی ڈال کر کے پی سکتے کہ نہیں، دھاگے کی رسی ڈال کے وضو کر سکتے کہ نہیں، اب اس کنویں کے اندر چونکہ سور کا بال گیا ہے تو کیا وہ بالکل نجس ہو گیا، اس کو بالکل کنویں کو بند کر دیا جائے یا اس کو پینے کو جاری رکھا جائے، یہ سوال ہے اصل میں۔ تو یہ آخوئی نے منہا کی ضمیر کو اور التی کو جو بئر کی صفت کے طور پر استعمال کیا ہے، اس بنیاد پر دونوں مؤنث ضمیریں اور اس میں موصول آ رہا ہے، اس سے قرینہ لیا کہ یہاں پر بئر کے بارے میں سوال ہے کہ بئر کا پانی پاک رہے گا یا وہ بئر کا پانی نجس ہو گیا ہے، تو کہتے کہ نہیں پاک رہے گا، کیونکہ بئر تو کر کے حکم میں اس کے نجس ہونے کا سوال ہی نہیں ہوتا ہے۔ پھر کہتے ہیں صاحب، ہاں قلیل کو ثابت کرنا چاہتے ہیں، قلیل کو ثابت کرنا چاہتے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ کہ وہ ڈول کا پانی اس سے سور کی رسی بنی ہوئی تھی تو ڈول کا پانی نجس ہو گیا، پھر امام علیہ السلام ڈول کے پانی سے کیوں وضو یا پینے کی اجازت دی، یہ سوال تھا اس کا۔ ظاہر میں یہ سمجھ رہے ہیں لیکن سوال اس کا ہے ہی نہیں، سوال بیر کے بارے میں کہ بیر کے اندر جو پانی ہے وہ پاک رہے گا یا نہیں رہے گا۔ ہاں بیر بھی امام کا جواب بھی وہی ہے، نہیں۔ صاحب حدائق اور محقق حمدانی قدس سرہما ایک اور روایت اس مقام پر کہ سور کے بال پاک ہے یا نہیں، اس مقام پر روایت کرتے ہیں، اور صاحب حدائق اس روایت کو سند کرتے ہیں حسین ابن زیاد سے، حسین ابن زرارہ کے بجائے حسین ابن زیاد سے سند کرتے ہیں، اور حسین ابن زیاد سے سند کرنے کے بعد اس روایت کو صاحب حدائق موثقہ روایت قرار دیتے ہیں، حسین ابن زیاد۔ اور پھر صاحب حدائق مصباح الفقی میں اسی روایت دوم کو حسین ابن زرارہ کی طرف نسبت دیتے ہیں۔ قال قلت له جلد الخنزیر یجعل دلوا، کہ سور کی چمڑی سے جو ڈول بنایا یستسقى به من البئر، جس کے ذریعے سے پانی کنویں سے سینچا جاتا ہے، التي يشرب منها او يتوضا منها، وہ کنواں جس سے پانی پیا جاتا ہے، جس سے وضو کیا جاتا ہے۔ قال لا بأس، امام علیہ السلام نے کہا کوئی حرج نہیں۔ کہتے ہیں یہ دوسری روایت ہم نے بڑی تحقیق کیا، خوئی کہ ہم نے بڑی روایت پر تحقیق کی، بہت جد و جہد و جستجو کی روایات کی کتابوں میں دیکھنے کی، لیکن ہمیں یہ روایت نہیں ملی۔ ہم نے تمام جوامع اخبار کی کتابوں کو دیکھا، اس میں دوسری روایت نہیں ملی۔ اللہ حقائق امور کو بہتر جانتا ہے، لیکن بہرحال یہ دوسری روایت ہماری نظر سے نہیں گزری جو صاحب حدائق اور محقق حمدانی نے پیش کی ہے حسین ابن زیاد سے، یہ روایت ہماری نگاہ سے نہیں گزری ہے، اس لیے ہمیں جو چونکہ نہیں ملی، ہم نے پوری تحقیق کر لی، اس لیے ہم اس بات پر بھروسہ نہیں کر سکتے۔ ہمیں جو ملا ہے اس کے اعتبار سے ہم فتویٰ دیتے ہیں، اور ہمیں جو ملا ہے کہ حسین ابن زرارہ کی روایت پہ اس سے اس سور کے بال جو ہے پاک ہونا مشکل ہے۔ خلاصے مطلب یہ کہ کتا اور سور دونوں نجس ہیں اس کے جمیع اجزاء کے اعتبار سے، چاہے جس میں جان ہو چاہے جان نہ ہو، چاہے بال ہو چاہے دانت ہو، چاہے چمڑی ہو چاہے وہ ناخون ہو۔ اس کے علاوہ غالب در اخبار ان دونوں کے نجاست ہونے کا جو تذکرہ کیا گیا، اس پر غور کریں
کہ ہمیشہ یہ جو ہے غور کرنے کی بات ہے کہ سوال جب بھی کیا گیا کہ کتا ایک آدمی سے گیلا ہونے کے ساتھ اس کے کپڑے اس کتے سے لگ گئے، تو کتے سے کتے کے اندر کی چمڑی نہیں لگا کرتی، کتے کے بال ہی لگا کرتے، چمڑی نہیں لگا کرتی، بال لگا کرتے. اور امام علیہ السلام نے وہاں پر کہا کہ نجس ہو گیا. اس سے پتہ چلتا ہے کتے کے بال بھی نجس ہیں. کتے اور سور دونوں کے بال کسی سے ٹچ ہوا کرتے. روایات میں ہمیشہ کتے اور سور کے بال لگ گئے کپڑے سے، نہیں کہ جو کتے کے اندر کی چمڑی لگا کرتی. اور پھر جو امام علیہ السلام نے نجاست کی بات کہی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ بال بھی نجس ہیں. جی ہاں سارے نجس ہوں گے. یا جو ہے ظاہر روایت میں یوں ہے کہ ہاتھ لگ گیا ان کتے کے بالوں پر یا کتے کے سور کے بالوں پر. جو عادت بشری بھی یہی ہے کہ وہ کتے کے اندر ہاتھ ڈال کر کے اس چمڑی پر ہاتھ نہیں لگا تو اوپر ہی اوپر ہاتھ لگا، یا جو ہے سور کے اندر کی طرف ہاتھ نہیں لگا تو اوپر ہی اوپر ہاتھ لگایا. تو جو بشریت کی عادت اس طرح کی رہی ہے، کیونکہ انسان دیکھتا ہے کہ سور کے بدن یا کتے کے بدن کو اس کے بال نے احاطہ کیا ہوا ہے. تو بال وہ چیز ہے جس میں جان نہیں ہوتی. امام علیہ السلام نے اس کے باوجود ہاتھ یا کپڑا لگ جانے کے باوجود، رطوبت کے باوجود نجاست کا حکم لگایا. اس کا مطلب بال کے اندر نجاست تھی، تبھی تو امام علیہ السلام نے نجاست کا گیلا ہونے کی صورت میں حکم لگایا. بال ہو یا ہاتھ ہو، غالباً بال پر ہی ہاتھ لگا کرتے ہیں. کتے کے اندرونی جسم پر یا سور کے اندرونی جسم پر تو ہاتھ نہیں لگا کرتے ہیں. بس اس سے بھی پتہ چلتا ہے ان عمومی روایات سے بھی کہ بال کو نجس قرار دیا گیا ہے. صلی اللہ علیہ